بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسم خط قرآنی۔ آج کی گفتگو رسم خط قرآنی سے متعلق ہے کہ رسم خط قرآنی کیا ہے اور اس رسم قرآنی کا موضوع کیا ہے اور اس کی غرض و غایت کیا ہے، پھر اس رسم کے اقسام کتنے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ رسم خط قرآنی قرآن کریم کو اس رسم کے مطابق لکھنا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے بربنائے اجماع صحابہ ثابت ہے اور متقدمین سے منقول ہے، اسے رسم خط قرآنی کہتے ہیں، اور دوسری اصطلاح میں اسے رسم عثمانی بھی کہتے ہیں۔ اس رسم خط کی پیروی ائمہ اربعہ کے نزدیک واجب ہے، یہ اس کا حکم ہے کہ اس رسم خط کی پیروی واجب ہے۔ اگر کوئی شخص اس رسم کے اندر جو حضرت عثمان غنی سے منقول ہے بربنائے اجماع صحابہ، اس کے مطابق قرآن کو نہیں لکھتا بلکہ عام عربی رسم الخط کے مطابق لکھتا ہے تو وہ آثم ہوگا، گنہگار ہوگا، اور نہ جانے وہ کتنی غلطیوں کا مرتکب ہوگا۔ موضوع کیا ہے؟ نقوش قرآنی۔ موضوع نقوش قرآنی ہے اور اس کی غایت قرآن کریم کی رسم و قراءت کی صحت ہے۔ قرآن کریم کی رسم اور قراءت یعنی اس کی تحریر اور اس کی قراءت درست ہو، یہی اس کی غایت ہے۔ اس رسم کی دو قسمیں ہیں، رسم قیاسی اور رسم غیر قیاسی۔ اس سے قیاسی اور غیر قیاسی سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ رسم قیاسی وہ ہے جس میں مرسوم مطابق ملفوظ ہو، یعنی جیسا لکھا جا رہا ہے ویسا پڑھا بھی جا رہا ہو، تو یہ رسم قیاسی ہے۔ یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ جیسا لکھا گیا ہے ویسا پڑھا بھی جا رہا ہے۔ تو رسم قیاسی یہ ہے کہ مرسوم مطابق ملفوظ ہو، جیسے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، تو ملک الناس ہم کسرے کے ساتھ پڑھتے ہیں، لام بھی کسرے کے ساتھ، تو جیسا لکھا ہے ویسا ہی پڑھتے بھی ہیں۔ اور رسم مقید، رسم قیاسی، اب پھر اس میں رسم قیاسی کی دو قسمیں ہو گئی، رسم غیر قیاسی پہ آگے گفتگو کریں گے۔ رسم غیر قیاسی بس یہی ہے سادہ کہ جس میں مرسوم مقروء کے موافق نہ ہو، جو لکھا ہوا ہو اس طرح سے پڑھا نہ جاتا ہو بلکہ اس کے اندر تبدیلی آ گئی ہو، وہ رسم غیر قیاسی۔ پھر اس میں رسم قیاسی کی بھی دو قسمیں ہیں، رسم قیاسی مطلق اور رسم قیاسی مقید۔ رسم قیاسی مطلق یہ ہے کہ جس میں مرسوم مطابق ملفوظ بالاتفاق ہو، اس میں کسی بھی امام کا اختلاف نہ ہو، جیسے ملک الناس، اس کے اندر سارے امام، سارے ائمہ کرام، جیسے امام نافع ہوں، ابن کثیر ہوں، ابن ابو عمرو بصری ہو، ابن عامر شامی ہو، عاصم کوفی، حمزہ کوفی، کسائی کوفی ہو، ان تمام ائمہ کا اس میں اتفاق ہے کہ وہ ملک الناس ہی پڑھا جائے گا، مالک الناس نہیں ہے۔ لیکن مالک یوم الدین میں اختلاف ہے، امام عاصم کے نزدیک وہ مالک یوم الدین ہے اور امام نافع کے نزدیک ملک یوم الدین ہے۔ گویا کہ ایک خاص قرات کے مطابق مرسوم مطابق ملفوظ ہے اور ایک قرات کے مطابق ملفوظ نہیں ہے، تو گویا کہ رسم قیاسی مقید ہو گیا، مطلق نہ ہوا۔ مطلق ہوتا تو تمام ائمہ کے نزدیک موافق ہوتا، اور ایک امام کے نزدیک اگر موافق ہے تو پھر وہ مقید ہو گیا۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ وہ جس میں مرسوم کسی خاص قراءت کے لحاظ سے مطابق ملفوظ ہو، جیسے ملک یوم الدین بقراءت حذف الف۔ اب ملک یوم الدین امام عاصم کی قراءت نہیں ہے، امام نافع کی قراءت ہے،
اور اس میں ان کے ساتھ جو لوگ شامل ہو گئے ان کی قرات ہے۔ فرماتے ہیں اگرچہ یہ رسم قیاسی کی قسم ہے لیکن رسم غیر قیاسی کے حکم میں ہے، کیونکہ ایسی رسم کسی نہ کسی قرات میں مقروء کے مخالف ضرور ہوگی۔ تو اگرچہ یہ رسم قیاسی کی قسم ہے لیکن یہ رسم غیر قیاسی کے حکم میں ہے یہ۔ اب رسم غیر قیاسی کی تعریف فرماتے ہیں وہ جس میں مرسوم مقروء کے موافق نہ ہو یا اصل کے موافق نہ ہو، اس کی چند صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ابدال، یعنی ملفوظ کی جگہ دوسرا حرف لکھ دینا، جیسے صلاۃ، الف کی جگہ واو ہے، یہاں صلوات ہے لیکن پڑھا جاتا ہے صلاۃ۔ تو ہونا تو چاہیے تھا تلفظ کے مطابق کہ ساتھ لام کے بعد الف آتا اور پھر تا آ جاتا، واو نہ آتا بیچ میں، لیکن الف کو حذف کر کے واو لکھا گیا، واو پہ کھڑا زبر دیا گیا، تو یہ اس میں ابدال ہو گیا۔ اور یہ ابدال اس لیے ہو رہا ہے اس کی اصلیت کو بتانے کے لیے، اس کی اصل کو بتانے کے لیے کہ صلاۃ کی اصل صلوتن ہے۔ حذف کسی حرف مقروء کو نہ لکھنا، جیسے سلام غلام الف محذوف ہے۔ اس بات کسی حرف غیر مقروء کو لکھنا، یعنی جو پڑھا نہیں جاتا ہے اس کو اب لکھ دیا، جیسے بِأَيْدٍ 2 یاؤں کے ساتھ ہے، دال سے پہلے 2 یا ہے لیکن ایک ہی یا مقروء ہے، دوسری یا نہیں، تو اس کے اندر اس بات ہے۔ وصل 2 کلموں کو ملا کر لکھنا، جیسے بئسما، بئس الگ ہے ما الگ ہے، ملا دیا بئسما۔ اسی طرح سے کلما، حینما، حین الگ ہے ما الگ ہے، تو یہ وصل ہے، یہ بھی رسم غیر قیاسی ہے۔ قطع ملا کر لکھے جانے والے حرف کو الگ الگ لکھنا، جیسے مالی حاضر رسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق۔ تو مالی حاضر رسول، اس میں لہذا لام حاضہ سے متصل ہے لیکن اس کو الگ کر دیا گیا، مالی حاضر رسول، یہ قطع ہے۔ اور اس کے بارے میں علماء رسم فرماتے ہیں مالی حاضر رسول اس کو الگ کر کے کیوں لکھا گیا جبکہ ایک ساتھ موصول لکھنا چاہیے تھا؟ تو اس کی حکمت بیان یہ کرتے ہیں کہ جب پڑھنے والا اس حرف کو اس انداز میں دیکھے گا تو اس پہ غور کرے گا کہ یہ قاعدے کے مطابق جس طرح سے لکھنا چاہیے موصول قطع کے ساتھ کیوں لکھا ہوا ہے، آخر اس میں کیا رمز ہے؟ تو اس پہ یہ مقام استعجاب ہے، یہ حیرت کا یہ مقام ہے۔ مالی حاضر رسول، گویا کہ انسان کو حیرت میں ڈالنا ہے تاکہ اس پہ غور کرے، اس کی رسم پر۔ رسم غیر قیاسی کی بھی 2 قسمیں ہیں، رسم اصطلاحی اور رسم احتمالی۔ رسم اصطلاحی یہ ہے کہ مرسوم اختلاف قرات کے احتمال کے بغیر ملفوظ کے برخلاف ہو، یعنی قرات کے اختلاف کا احتمال نہ ہو پھر بھی ملفوظ کے برخلاف ہو، جیسے لا الی اللہ تحشرون۔ اصل میں لا الی اللہ کسی کی قرات تو ہے نہیں، ہر شخص لا الی اللہ ہی پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی الف لکھ دیا گیا، تو یہ رسم اصطلاحی ہے۔ اور رسم احتمالی وہ ہے جو مختلف قراتوں پر مشتمل اور ان کی محتمل ہو، اور اختلاف قرات کی وجہ سے رسم کے اندر اتنی گنجائش رکھی گئی ہو تو اس کو مختلف قراتوں کے ساتھ پڑھا جا سکے، جیسے قال رب احکم بالحق، یہاں قال اور قل دونوں پڑھا جا سکتا ہے، احتمال ہے، لہذا رسم ایسی رکھی کہ دونوں پڑھا جا سکے۔ قال میں زبر دے دیا تو قل بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، جس کی قرات میں قل ہے وہ قل پڑھیں، جن کے ہاں قال ہے وہ قال پڑھیں۔ اور جیسے ابراہیم ہے اور ابراہام ہے،
ابراہیم آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کھڑی زیر کے ساتھ لکھا جاتا ہے، یا کے ساتھ نہیں ہے، یا کے ساتھ چند ہی مقامات پر ہیں۔ ابراہیم اس لیے کہ بعض قراتوں میں ابراہیم نہیں ہے یا کے ساتھ، بلکہ ابراہام ہے، ابراہام ہے، تو وہ قرات بھی چل سکتی ہے اس کے اندر۔ یہاں قال اور قل دو قراتیں ہیں، اور حرکت و علامت نہ ہو تو کلمہ دونوں طرف پڑھا جا سکتا ہے۔ حروف پر نقطے اور علامات و حرکات کی ایجاد، اس کو آپ اس طرح سے دیکھیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون، وما یخدعون، اور ایک قرات میں وما یخادعون، امام نافع وما یخادعون پڑھتے ہیں، امام عاصم یخدعون پڑھتے ہیں۔ تو امام نافع والی قرات بھی اس میں سیٹ ہو جائے گی، کھڑا زبر دے دیں گے تو یخادعون ہو گیا، اور اس کو ہٹا دیا تو یخدعون ہو گیا۔ حروف پر نقطے اور علامات و حرکات کی ایجاد بہت بعد میں ہوئی۔ عہد صحابہ میں جب مصاحف کی تدوین کتابت ہوئی یہ چیزیں نہ تھیں۔ قواعد رسم کو اسی روشنی میں سمجھیں، جیسے ایک قرات ہے یکذبون اور ایک یکذبون، اسی میں تو جو یکذبون پڑھتے ہیں ان کے نزدیک بھی وہ رسم صحیح ہے، اور جو یکذبون پڑھتے ہیں وہ بھی درست ہے، رسم میں احتمال ہے۔ لیکن اگر قال ربکم کو اگر قال الف کے ساتھ لکھ دیا جائے تو قل پڑھنے کا احتمال ہی ختم ہو جائے گا۔ قال ربکم بالحق ہے، لیکن جس کو رسم قرآنی سے واقفیت نہیں ہے وہ عام قواعد پر قیاس کرتے ہوئے اس کو قال لکھ دے گا، اور وہ قل والی جو قرات ہے وہ فوت ہو جائے گی، تو گناہ گار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ گویا کہ ایک قرات کو وہ ختم کر رہا ہے۔ اس لیے اس رسم کا جاننا ضروری ہے۔ تو یہاں تک آپ لوگ یاد کر لیں، اور اس کو سنانا پڑے گا آپ کو، آپ یاد کر کے آئیں اور سنائیں ہمیں۔